زندہ کر جاتی ہے، وہ پھر امر ہو جاتے ہیں وہ لوگ۔ میں نے شاید پچھلے جمعہ پر اس کو ٹچ دیا تھا کہ موت ہر ایک پر ایک جیسی نہیں آتی، میں نے مثالوں سے واضح کیا تھا، لیکن اب دہرانے کی ضرورت نہیں، آگے چلتے ہیں۔ جب موت اس کی آئی، وہ ذائقہ اس نے چکھا، کل نفس ذائقۃ الموت، وہ موت کا ذائقہ چکھا۔ اب اے میرے دوستو، وہ ذائقہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میٹھا آئے، وہ ذائقہ رس بھرا آئے، وہ ذائقہ ایسا ہو کہ جب فرشتے سامنے نظر آنے لگے، آقا اجازت فرمائیں، اجازت دیں گے تو میں آگے بڑھوں گا۔ سبحان اللہ، یہ بھی موت تھی۔ تو دوستان محترم، یہ موت اگر بہتر کرنی ہے، اس کا سارا انحصار زندگی پر ہے، فانی زندگی پر ہے۔ اس زندگی کو بہتر بنانا ہے تو اس میں اچھے اعمال، اور پھر اب بندے مومن کی روح پرواز کر گئی، اسے ہم قبر میں رکھا ہے، اسے ہم قبر میں رکھا ہے، دفن کیا۔ اس پر حدیث کا مضمون میں نے بیان کر دیا ہے، اس پر بھی میں ٹائم نہیں لگاؤں گا، صرف ایک دو جملے یہاں پہ عرض کرتا ہوں۔ جب اسے قبر میں رکھ دیا، فرشتے نازل ہو گئے، منکر نکیر، آتاہ ملکان، اس کی قبر میں نازل ہو گئے دونوں فرشتے۔ اب وہی مومن اگر اس کی اعمال اچھے تھے تو وہ فرشتے اسے خوبصورت قد و قامت کے ساتھ نظر آئیں گے، خوبصورت شکل کے ساتھ نظر آئیں گے۔ ازرقانی، وہ زردی مائل فرشتے ہوتے ہیں، زرد رنگ کے۔ لیکن بندے اگر منافق ہے، اللہ کا نافرمان ہے، تو وہی فرشتے ڈرونی شکل میں نازل ہوتے ہیں۔ فَيُقْعِدَانِهِ، اس میت کو اٹھا کے بٹھا دیتے ہیں۔ یہ زندگی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ برزخ کا مطلب ہوتا ہے پردہ۔ یہ انسان اور جنات کے درمیان اس قبر والے کا پردہ ہے، اس کے احوال انسان نہیں جان سکتے اور جنات بھی نہیں جان سکتے۔ باقی یہ بہائم، جانور، انہیں قبر کے احوال کی آوازیں سنائی دیتی ہیں، اس پر عذاب ہو رہا ہو وہ آوازیں اسے سنائی دیتی ہیں جانوروں کو، لیکن انسانوں سے مخفی رکھا گیا، اسی لیے اسے برزخی زندگی کہتے ہیں، پردے والی زندگی۔ اب وہ زندگی جو ہے قرآن نے اس کے بارے میں فرمایا بل لا تشعرون بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہ تو شہداء کے بارے میں فرمایا نا کہ وہ شہید قبر میں زندہ ہوتے ہیں لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ شعور ہمارا اتنا ہے نا کہ ہم قبر میں اسے لٹائے، دفن کرائے، ہم تو چلتے پھرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، وہ تو لیٹ گیا، ہمارا شعور یہاں تک جاتا ہے۔ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، اللہ نے وہ شعور کی حص ہی نہیں رکھی انسان کے اندر کہ اس کی قبر میں اس کو کیسی زندگی اللہ عطا فرماتا ہے، اسے جاننے کی طرف توجہ ہی نہیں دلائی، لیکن اسے زندگی ملتی ہے، زندگی ملتی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا وہ آیہ کریمہ سورہ بقرہ کی احیاکم ثم یمیتکم، اس کو مکمل کر کے مضمون ختم کرنے لگا ہوں۔ ثم یمیتکم، پھر تمہیں موت دے گا۔ وہ ایک پہلی موت تھی آنے سے پہلے، دوسری موت یہ موت کے دروازے سے گزرنا ہے، ثم یمیتکم، دو موتوں کا ذکر ہو گیا۔ اسی طرح ایک زندگی فاحیاکم، یہ زندگی مجھے اور آپ کو ملی، ثم یمیتکم، پھر آگے توجہ فرمائیں، آگے فرمائیں ثم یحییکم، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ یہ وہ زندگی ہے جو قبر میں مل گئی ہے۔ کہتے ہیں نا کہ مر گئے، مٹ گئی، کہانی ختم ہو گئی، نہیں، کہانی ختم نہیں ہوئی، کہانی اب شروع ہوئی ہے۔ ثم یحییکم، پھر وہ تمہیں زندگی دے گا۔ اگر اس سے مراد یہ لیا جائے کہ یہ تو آپ کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو زندگی وہ ہے کہ دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے، نہیں، اگر دوبارہ اٹھنے کی بات اس میں ہوتی تو آگے اللہ پاک نے فرماتا ثم الیہ ترجعون، پھر تم نے اس کی طرف
وہ وطن اصلی تم نے اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے. وہ لوٹ کے جانا بعث بعد الموت ہے. موت کے بعد جب اٹھایا جائے گا، ایک سور پھونکا جائے گا، پوری کائنات میں ہر ذی روح پر بے ہوشی اور موت طاری ہو جائے گی. پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا. اس سور پھونکنے پر دوبارہ خلق خدا دوبارہ اٹھ کھڑی ہوگی. وہ بعث بعد الموت ہے. کوئی قبروں میں ہے، کوئی جل گیا ہے، کوئی بہہ گیا ہے، کوئی درندے کھا گئے. یہ ایک الگ مضمون ہے پورا. آپ کہہ سکتے ہیں جی جو جل گیا ہے اسے تو قبر ہی نہیں ملی، اس کی زندگی کیسے؟ جس کو کوئی خونخوار درندہ کھا گیا، جو پانی میں بہہ گیا، اس کی کیسی زندگی ہے؟ انشاءاللہ العزیز اس پر اگلے جمعہ پر پھر بات کریں گے، اور قبر کی احوال مزید اس پر اگلے جمعہ پر بات کریں گے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. ایک سوال پوچھا گیا تھا کہ یہ جو فطرانہ کی رقم اور زکوٰۃ کی اور صدقہ و خیرات کی رقم آپ لوگوں میں سے جنہوں نے جمع کروائی ہے حاجی صاحب